لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے صلوات وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی خاص رحمت سے اس کے پاک کلام کی ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اس مبارک نشست میں آج انشاءاللہ العزیز سورہ مومنون کی اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ. پچھلے درس میں حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک گفتگو کی گئی تھی، اور اسی ضمن میں اللہ نے مزید اگلی آیات میں عاد اور سمود کا ذکر بھی فرمایا ہے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی گفتگو کی گئی ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی چند آیات میں گفتگو اور ذکر خیر کیا گیا ہے. موضوع ایک ہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ سے پہلے بھی لوگ نبیوں کو جھٹلاتے رہے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ ایسے انداز میں جھٹلانے کی گفتگو ہے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے لیے بھی ایسی بات کی گئی، اور قوم عاد اور سمود کا بھی اسی طرح ذکر ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی معاملہ پیش کیا گیا. تو یہ ساری باتیں چونکہ ایک ہی موضوع پہ ہیں، جب اس کے بعد اگلا موضوع شروع ہوتا ہے سورہ مومنون میں، تو آیت نمبر 51 سے یہ شروع ہوتا ہے. اسے نوٹ فرمائیں، آیت نمبر 51 سے لے کر اگلی آیات انشاءاللہ آج پڑھی جائیں گی. ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. وَإِنَّا هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. ان الذین هم من تحجرون افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ سنیے. اللہ فرماتا ہے: یا ایھا الرسل، اے میرے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے کام کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں ان سے خوب واقف ہوں. جو اپنے فرما برداروں سے اور جو سب سے زیادہ قرب میں ہیں، جنہیں رسول کہا جاتا ہے، ان سے جو بات ہوئی، یا جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اپنے ان نیکوں سے بات کرے، تو کیا خوبصورت انداز اختیار کیا کہ اگر
میں ان سے بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے میری بات ان سے یہ ہے کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی حلال رزق استعمال کرو۔ تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک نبی کے لیے اور ایک رسول کے لیے بھی رزق حلال کی کتنی اہمیت ہے، کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر کبھی بھی کوئی بھی گناہ کا احتمال ہی نہیں ہے، یا یہ سوچنا بھی اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی صورت بھی کسی گناہ میں جائے گا، اللہ اسے بھی رزق حلال کی تلقین فرما رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے ہر صورت پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں اور اس کے حلال کا اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ کہہ دیجئے، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ شرط ہے اللہ کے قرب کی، اللہ کے قرب کی سب سے پہلی شرط رزق حلال، اور جو اس کسوٹی پہ پورا اترے گا اسی کے لیے اگلے معاملات کھلیں گے، اور اگر رزق حلال کا ہی بندوبست نہیں ہے اور رزق حلال کے اوپر ہی توجہ نہیں ہے تو باقی چیزوں کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو کیا خوبصورت انداز کہ اے میرے سارے رسولوں سن لو، تم نے پاکیزہ رزق ہی کھانا ہے، رزق حلال ہی کمانا ہے۔ تو ہر نبی نے پھر اس پہ عمل کیا ہے اور رزق حلال کی کوشش کی ہے اور رزق حلال کے لیے محنت کی گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود لوہے کا کام کیا کرتے تھے اور لوہے کو کوٹتے، لوہے سے چیزیں بناتے۔ ہاں، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں آتے ہی لوہا نرم ہو جاتا تھا، آپ کو دوسروں کی طرح اسے بھٹی میں پکانا نہیں پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوہے کا کام کیا کرتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ کپڑا سیا کرتے تھے اور سلائی کا کام آپ کی ایجاد ہے۔ یہ جو درزی ہیں یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی سنت پوری کرتے ہیں، آپ نے کپڑے کی سلائی کا کام کیا اور سوئی کی ایجاد آپ ہی کے سر پہ ہے۔ اس سے پہلے دنیا نے سوئی نہیں دیکھی تھی، سوئی آپ نے ایجاد فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیڑے چڑھایا کرتے تھے اور مزدوری فرماتے تھے، بہت سارے لوگوں کی بھیڑ بکریوں کو دیہڑی کے اوپر چڑھایا کرتے تھے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے بھی مکے میں کئی لوگوں کی بھیڑ اور بکریوں کو چرایا، اونٹوں کو بھی چرایا، اور یوں آپ نے بھی یہ عظیم عمل فرمایا اور آپ نے بھی یہ عظیم کام کیا، اور اسی لیے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بھیڑیں نہ چڑھائی ہوں، ہر نبی نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے رزق حلال میں کوئی شرم نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں کام جو ہے میرے لیے شرم کی بات ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ حلال ہے، اگر وہ بہتر ہے، اور اگر وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی نظر میں اچھا ہے تو دنیا اسے کچھ بھی کہے، اس میں شرم کی بات بولو نہیں ہے، کوئی شرم کی بات۔ تو رزق حلال ایک بنیادی شرط ہے، اس کا ذکر اپنے نبیوں سے کر کے یہ پیغام پوری کائنات کو دیا جا رہا ہے کہ اگر میں نبیوں کو اتنا سخت حکم دے سکتا ہوں تو تم تو کوئی شے ہی نہیں ہو، تم تو میری کسی گنتی میں ہی نہیں آتے، تمہیں کتنی ضرورت ہوگی کہ تم نے رزق حلال کی طرف توجہ رکھنی۔ کہ ایک نبی کی نبوت کو اگر وہ ایسا معاملہ کرتا ہے، اول تو ایسا نہیں کرتا، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نبی کی نبوت ایسا عمل نہیں کرنے دیتی اسے، لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ نبی کی نبوت کے اندر بھی اس کی کمی آئے گی کہ وہ حلال سے حرام کی طرف جاتا ہے، لیکن اللہ اسے اس سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ کہہ دیجیے، اللہ توفیق دے دے، آمین کہہ دیجیے، کہ ایک آدمی اگر دور دراز کا سفر کرے، بہت لمبا سفر کرے، کعبہ شریف پہنچے، کپڑے اس کے گردآلود ہو جائیں، بال گردآلود ہو جائیں، بہت لمبا سفر کیا اور پیدل اس نے خانہ کعبہ شریف کی سفر کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب وہ اتنا لمبا سفر کر کے پہنچا ہے، جا کے اس نے کعبہ شریف کا غلاف بھی پکڑ لیا، تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے جسم میں حرام خون ہے، اس کے کپڑے حرام سے پہنے گئے ہیں،
اس کے جسم میں حرام کی روٹی چلی گئی ہے، تو اب اس کا وہ کعبے کا غلاف پکڑنا بھی اسے کوئی فائدہ بولو نہیں دے گا۔ خوراک بھی حرام ہے، کپڑے بھی حرام ہیں، جو پہننا ہے وہ بھی حرام ہے، اندر خون بھی حرام ہی کا چل رہا ہے، تو ایسے حرام خور آدمی کی دعا قبول نہیں ہو۔ تو یہ مسلم شریف میں اس حدیث کو باقاعدہ بیان کیا گیا۔ تو اللہ اس کی توفیق دے، آمین کہہ دیجیے، اور ساری اپنی کوشش، اپنی محنت رزق حلال پہ لگائی جائے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دین کے 10 حصے ہیں، اس میں 9 حصوں کا نام رزق حلال ہے۔ 9 حصے اسی کے اوپر رکھے گئے، اور ایک حصے میں تمہاری تمام باقی دیگر چیزیں، جو بھی تم اس میں نام لے لو، لمبی لسٹ ہے، میں لینا نہیں چاہتا، آپ خود دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں ایک حصے میں جائیں گی۔ 9 حصے تمہارا دین صرف اور صرف رزق حلال کے اوپر رکھا گیا۔ تو جس کی اتنی اہمیت ہو اس کی طرف توجہ کوئی نہ ہو، اور انسان دیگر چیزوں میں اتنا مصروف ہو جائے اور اتنا زیادہ اس پہ غور کرنا شروع کر دے کہ دیکھیں جی رزق حلال خود ہی اللہ ہی دے دے گا، خود ہی دے دے گا، خود ہی دے دے گا۔ بھئی خود ہی کیسے دے دے گا؟ اب جب تک لیس للانسان الا ما سعی پہ نہیں چلیں گے، جب تک تم کوشش نہیں کرو گے، تمہیں کیسے ملے گا؟ یہ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ اس کا کرم یہی ہے، یہ جو تم اٹھ کے کوشش کرتے ہو یہی تو اس کا کرم ہے۔ یہ جو کوشش کی گئی ہے یہی کرم تھا، ورنہ کوئی کرم شرم نہیں ہے۔ اس طرح کی فضول باتوں میں نہ پھنسنا، نہ ایسی سوچ رکھنا کہ گھر بیٹھے مل جائے گا، گھر بیٹھے ہی آ جائے گا۔ اگر گھر بیٹھے ملنا ہوتا تو میرے نبی کو سب سے پہلے ملتا، اسے سب سے پہلے اللہ عطا فرماتا کہ آپ کو جانے کی ضرورت کیا ہے، آپ اندر بیٹھے ہیں، آپ محبوب ہیں میرے، فرشتے پہنچائیں گے آپ کے گھر رزق، کوئی شے نہیں آئی، خود جا کے محنت کی، خود جا کے کوشش۔ تو جتنے بھی اللہ کے نیک بندے دنیا میں آئے وہ سب اسی اصول پہ چلتے رہے، اور انہوں نے خود اٹھ کے محنتیں فرمائی ہیں اور پسینے بہائے ہیں، گلیوں کی گرد اٹھائی ہے، اور بہت ساری کوششیں کی ہیں، پھر کہیں رزق حلال کے بندوبست ہوئے۔ تو اللہ توفیق دے، آمین کہو۔ تو اس طرح کی جو غلط قسم کے لوگوں نے اپنے اندر سوچیں پالی ہوئی ہیں کہ خود ہی ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا، تو دعا کرو، تو زیادہ یہ کرو، تو زیادہ وہ پڑھو، یہ ان چیزوں سے نہیں ہے بھائی، یہ کوشش سے ہے، اس کے اوپر محنت ہے، اٹھو محنت کرو، جاؤ جا کے ملو لوگوں سے۔ اور اس کا ثواب کتنا ہے سنیے، جو کہ رزق حلال میں اٹھ کے محنت کرتا ہے، جاتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ آپ اس حدیث کے اس لفظ کو یاد رکھیے گا جو حضور نے فرمایا کہ جب کوئی رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ اس کے وہ گناہ بھی، جب وہ تھک جاتا ہے اور اس کی کمر درد کرتی ہے اور اس کے جسم میں درد اٹھتی ہے، اس کو پسینے آ جاتے ہیں، پیاس لگ جاتی ہے، اور جی کہتا ہے یار اب تھک گیا ہوں بہت، بیٹھ جاؤں کسی جگہ، تو فرمایا کہ اب وہ وقت آیا کہ اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں جو حج سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ نہیں سنا آپ نے میری بات کو؟ حج سے بھی وہ معاف نہ ہو، اتنے ظالم قسم کے گناہ ہیں، لیکن وہ درد سہنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں خود ہی بیٹھے بیٹھا ہی آ جائے گا۔ یہ جو اس طرح کی عادتیں ہیں جو آج الحمدللہ اللہ توفیق دے آپ سب سمجھدار بنے، اس کو سمجھیں، ورنہ جو ہمارے آستانوں کا حشر ہوا ہے اس حوالے سے، اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا جا سکتا کہ بس بیٹھے ہوئے نذرانے آ رہے ہیں محترم کو، بس نذرانوں پہ پل رہے ہیں، خود بھی پل رہے ہیں، بچے بھی پل رہے ہیں، اور اس کو رزق حلال سمجھا ہوا ہے۔ کیا ایسا رزق حلال حضور نے کبھی کمایا ہے؟ کیا ایسا رزق حلال کسی صحابی نے کمایا ہو؟ یا ایسا رزق حلال کس نے کمایا ایسا رزق؟ تو آپ نذرانوں پہ پل رہے ہیں سارے، تو کیا مطلب اس سے کیا امت کو انقلاب کی تعلیم دیں گے آپ؟ یہ گدی نشینیاں کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں آستانوں کے اس طرح کے انداز کہ جس پہ آپ اس طرح بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ آپ کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی سب کچھ ہو رہا ہے؟ جی وہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں برکت کوئی نہیں ہے، اس کے اندر وہ نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اس کے اندر وہ برکت رحمت ختم ہو گئی۔ میرا نبی معراج سے واپس آتا ہے، اس رات جس رات آپ واپس آئے، اللہ سے مل کے آئے، اگلے ہی دن آپ بازار تشریف لے جاتے ہیں تجارت کے لیے۔ نہیں آپ نے سمجھی نہیں میری بات۔ اب اللہ سے مل کے آ گئے ہیں تو کیا چاہیے تھا؟ آرام سے بیٹھتے، گدی سے سجاتے آپ بھی اور گدی نشین ہو جاتے نا، لیکن آپ نے اگلے
ہی دن بازار کا رخ فرمایا، اور آپ بازار تشریف لے جا رہے ہیں اور اسی طرح آگے آپ نے محنت شروع کی، کوئی کمی نہیں، اسی طرح آپ تشریف لے گئے، بجائے یہ کہ بھائی آجو سارے اب میں اللہ سے مل کے آ گیا ہوں۔ یہ غلط فہمیاں لوگوں نے جو پالی ہوئی ہیں، آج سارا اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم، کہ ہماری 90% محنت دعاؤں پہ ہے، 10% محنت پہ ہے، اور اللہ ایسا دیتا کچھ نہیں، اللہ دیتا 90% دعاؤں کو چھوڑو، 90% محنت کرو، 10% مجھ سے دعا کر لو، باقی کمی میں پوری کر دوں گا۔ یہاں محترم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے نیک آدمی ہیں، خود ہی ہوتا جائے گا سب کچھ، ایسا نہیں ہوتا۔ تو سمجھے میری بات، انشاءاللہ کہہ دیں، جہاں نبیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کلو محنت طیبات، تو یہ پاکیزہ چیزیں آئیں گی کہاں سے جب تک محنت نہیں کریں گے؟ بولو بھائی، کلو محنت طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو کیا مفت میں کھاؤ؟ جی جا کے محنت کریں آپ محترم، آپ میرے نبی ہیں، رسول ہیں، اٹھیں، کلو منت طیبات، صاف ستھری چیزیں کھائیں جا کے۔ تو صاف ستھری چیزیں فری تو نہیں آتی، اس کے پیچھے پیسہ لگتا ہے، محنت لگتی ہے، کوشش لگتی ہے۔ تو اللہ اصل میں نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ گدیاں نشینیاں نہیں کرنی، آپ نے اٹھ کے محنت کریں جا کے، انشاءاللہ کہہ دیں، اللہ توفیق۔ آگے فرمایا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے اعمال کیجئے۔ توجہ رکھنا، ایک نبی اچھے اعمال ہی کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک نبی اگر اچھے اعمال نہیں کرتا تو کرتا کون ہے؟ بھئی وَعْمَلُوا صَالِحًا، اللہ اپنے نبی سے فرما رہا نیک عمل کریے، اچھے عمل کیجئے۔ تو مولا تو نبی تو آلریڈی، رسول تو پہلے ہی صالح عمل ہی کرتا ہے۔ فرمایا یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے صالح اعمال جب تک ہوتے رہیں گے اسی وقت تک نبوت کی برکت آتی رہے گی۔ نبوت کی برکت صالح اعمال کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ جڑی ہے۔ اب اس میں ترتیب یاد رکھنی ہے، وَعْمَلُوا صَالِحًا پہلے نہیں کہا، پہلے فرمایا پہلے اچھی چیزیں کھائیے۔ وہ جو پاکیزہ رزق اندر جائے گا اس کا رزلٹ اچھے اعمال کی شکل میں باہر آئے گا۔ اگر اچھا رزق اندر نہیں گیا تو اچھے اعمال بھی صادر نہیں ہو سکتے۔ جیسے آپ کے جسم میں جو چیز جاتی ہے وہی نکلتی ہے باہر، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے کھائیں کچھ اور نکلے کچھ اور، یہ تو ممکن نہیں نا، نظام ہی ایسا ہے، جو کھاؤ گے نکلے گا۔ آپ جس تالاب میں جیسا پانی ڈالو گے ویسا پانی اس کی نالیوں میں جائے گا۔ تو اگر رزق حلال جسم میں اترا ہے تو ہاتھ اچھے عمل کی طرف جائے گا، آنکھ اچھی شے دیکھنے کی طرف جائے گی، زبان اچھی بات بولنے پہ جائے گی، ذہن اچھی سوچ سوچنے پہ جائے گا، پاؤں نیکی کی طرف چلیں گے۔ تمہارے جسم کی کوئی جز، کوئی ایسا عضو نہیں، اس کی مجال نہیں برائی کی طرف جا سکے، کیونکہ اس کے اندر گیا ہی رزق حلال ہے۔ وہ جائے گا کیسے؟ اس رزق حلال کی خوبی یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف جانے نہیں دیتا اب، کیونکہ اس کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اور اگر رزق حرام چلا گیا ہے تو اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ تمہیں نیکی کی طرف نہیں جانے دے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ برائی ہے، نوست ہے۔ تمہارے ہاتھ غلط طرف جائیں گے، ذہن غلط طرف جھکے گا، زبان غلط بولے گی، جسم کے اعضاء غلط کاموں کی طرف الجھ جائیں گے، کیونکہ رزق حرام اندر چلا گیا۔ تو ترتیب دیکھیے، کلوا من الطیبات، پہلے کہا کھا لو اچھی چیزیں، اور اس کے بعد کہا صالح عمل شروع کرو۔ صالح عمل اب آئے، انی بما تعملون علیم، اور سنو جو تم عمل کر رہے ہو نا میں خوب دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ ایک نبی کے اوپر کیمرہ فٹ ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں، اور نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اعمال میری نظر میں، تم لوگ بڑے ہو، تم لوگ امت کے بڑے ہو، تمہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم تمہیں نوٹ کر رہے ہیں، ہم تمہیں مانیٹر کر رہے ہیں، ہم تمہارے اوپر پوری نگاہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ تم نبی ہو، تم رسول ہو۔ یہاں جو جتنا بڑا ہوتا ہے سمجھتا ہے اب مجھے آزادی ہو گئی، استغفر اللہ، بولیے اب میں آزاد ہو گیا ہوں کیونکہ میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہمیں کوئی پوچھ کے دکھائے، ہم جج ہی خرید لیتے ہیں، استغفر اللہ، ہمیں کوئی پوچھ کے دکھائے۔ او بھائی یہاں نبیوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے اعمال تو خوب دیکھوں گا، تمہارے اعمال کے اوپر تو پوری نظر ہے میری، کیونکہ تم بڑے ہو۔ تو یہ دھیان رکھیے کہ آپ جتنا اللہ کے قریب جائیں گے اللہ کی اتنی نظر آپ پہ بڑھتی جائے گی۔
اتنی ہی احتیاط کی ضرورت ہے، اتنی ہی احتیاط چاہیے۔ دیکھیں نا، دو شخص ہیں، سنو میری یہ بات بڑے دھیان سے سنو، دو لوگ ہیں، دونوں کیچڑ میں جا رہے ہیں۔ ایک شخص ہے کہ اس نے سر پہ کچھ بھی نہیں اٹھایا ہوا، کیچڑ ہے، بارش ہوئی ہے اور چلتا ہوا جا رہا ہے، وہ لہکتا ہوا جا رہا ہے، کبھی ادھر پاؤں مارتا ہے کبھی ادھر پاؤں مارتا ہے، لہکتا ہوا بارش کو انجوائے کر رہا ہے، حالانکہ نیچے کیچڑ ہے، لیکن چونکہ سر پہ بوجھ کوئی نہیں، چلتا جا۔ دوسرا ہے، اس نے سر پہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کافی اس نے برتن رکھے ہیں یا کوئی چیز ہے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، مجھے بتائیں نا وہ کیسے چلے گا؟ بولو نا یار، احتیاط سے چلے گا کہ بھائی ٹھیک ہے بارش ہے، ٹھیک ہے، تم لہک سکتے ہو، تم مٹک سکتے ہو کیونکہ تمہارے اوپر بوجھ کوئی نہیں، میرے اوپر بوجھ ہے، میں نے ایک قدم کو پھونک پھونک پہ رکھنا ہے کہ کہیں قدم غلط پڑا وہ ساری کی ساری جتنی میں نے سنبھالی ہیں چیزیں ساری نیچے آ پڑیں گی۔ تو یہی معاملہ نیکوں کا ہوتا ہے، نیک لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، ان کے اوپر دین کا بوجھ ہوتا ہے، ان کے اوپر نمازوں کا بوجھ ہے، تسبیحوں کا بوجھ ہے، ان کے اوپر اپنے شیخ کی نسبت کا بوجھ ہے۔ اور اب ایک ایک قدم اگر تم نے پھونک پھونک کے نہ اٹھایا اور کسی جگہ بھی تھڑک گئے تو وہ جو لہک لہک کے چل رہا ہے وہ تو فارغ آدمی ہے، اس کو کس نے گر جائے بے شک خود ہی گرے گا نا، یہاں تم بھی گرو گے ساتھ تمہارا اوپر والا بوجھ بھی جا گرے گا، نقصان زیادہ ہو جائے گا۔ تو اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ فرمایا انی بما تعملون علیم، میں تمہیں خوب دیکھ رہا ہوں۔ تو نبیوں کو یہ مخاطب کیا گیا۔ آگے سنیے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور یہی تمہارا دین ہے اور وہ ایک ہی ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، سو تم سب مجھ سے ڈرا کرو۔ تو نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا دین جو ہے وہ 2 3 4 5 6 دین نہیں ہے، یہ تمہارا دین، بولو سارے بولو، ایک دین ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، صرف ایک دین اترا ہوا ہے، آدم سے لے کر حضور تک صرف ایک دین کی تبلیغ ہوئی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے۔ تو ایک ہی دین ہے، سب نے اسی کی تبلیغ فرمائی، سب نے اسی کے اوپر پرچار کیا اور نبی ایک ہی طرف بلاتے رہے۔ انداز سب کے علیحدہ ہو گئے، امتیں علیحدہ ہوئیں، لیکن پیچھے دین بولو ایک ہی رہا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تم سب کا رب ہوں، فَاتَّقُونَ، تم مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، توجہ رکھیے گا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے اپنی دینی وحدت کو اختلاف سے پارا پارا کر دیا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر گروہ اپنی باتوں پہ بڑا ہی خوش ہے۔ کہا جب تک یہ پراپر نبی آتے رہے تو اس وقت تک تو دین اسی طرح رہا، ایک ہی دین تبلیغ کے اوپر رہا، لوگ اسی کو مانتے رہے اور نبیوں نے اسی کی تبلیغ کی ہے۔ لیکن جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو آگے فرمایا کہ لوگوں نے اپنی دینی وحدت کو اختلاف سے پارا پارا کر دیا، علیحدہ علیحدہ مشرب بنا لی، اپنی اپنی سوچ سے علیحدہ علیحدہ انداز لوگوں نے بنائے، دینی وحدت کو پارا پارا کر دیا۔ ایک دین تھا، کئی اس میں سے فرقیاں نکل گئے، کئی اس میں سے فرقیاں گروہ علیحدہ ہو گئے، اور آگے فرمایا ہر گروہ اپنے نظریات پہ بڑا ہی خوش ہے اور بڑی خوشی سے وہ اس کو بیان کرتا ہے، بڑی خوشی سے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہاں میں ایک بات کر دوں، یاد رکھیے کہ یہ جو خوشی سے پیش کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے خوشی سے بات کرنا ہوتا ہے، اپنے اس نظریے کو پیش کرتے ہوئے اگر خوشی کا اظہار آپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین کی اصل جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور جس نظریے کے اندر، سنیں میری بات، جس نظریے کے اندر اللہ کا خوف نہیں آپ نے ڈالا، سمجھ لیں کہ آپ نے غلط نظریہ پروموٹ کر دیا، آپ نے غلط نظریے کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ کا خوف اس کے اندر ڈالنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ یہ لوگوں کو کہتے پھریں گے جی سارے مبارکباد کے مستحق ہیں، سب جنتی ہیں، خوش ہو جاؤ، سب جنت میں جاؤ گے، تو آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے خوف کو نہیں ڈالا اندر، آپ نے اللہ کے خوف کو ڈالنا ہے، تقوی کو ڈالنا ہے کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے یہ میرے بزرگوں کا طریقہ ہے لیکن اللہ سے ڈرنا ہے،
یہ عمل کرنے ہیں، فلاں عمل کرنا ہے، فلاں عمل کرنا ہے، تب کہیں اللہ سے بخشش کی امید۔ تو یہ جو تم لوگوں نے جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں نا، بخششوں کے سب نے جھنڈے پکڑ لیے ہوئے ہیں، فلاں کے پاس جاؤ بخشش، فلاں کے پاس جاؤ بخشش، فلاں کے پاس جاؤ بخشش، تو بھائی دین آپ لینے کیا ہے؟ آپ مطلب پانچوں نمازوں کا نظام کیا ضرورت ہے پھر؟ اور یہ کیا مطلب اتنا بڑا رمضان کا موقع، اور پھر یہ شب برات اور یہ شب قدر اور یہ زکوٰۃ اور یہ حج، کیا کرنا ہے پھر؟ آپ جھنڈے پکڑ کے سارے بخشش کے لے پھرتے رہتے ہیں۔ فرمایا بڑا خوش ہے ہر گروہ اپنے نظریات پہ۔ سنو، قرآن کی بولی سمجھو، خوشی کا تصور نہیں ہے یہاں، خوف کا تصور ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے گروہ کو خوف اللہ کا دے دیا تو یہی حضور دے کے گئے تھے، آقا دو جہاں خوف پیدا کر کے گئے، خوف۔ فرمایا میرے صحابہ اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ اب حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میں کیا لے کے آیا ہوں، یا میرے پاس کیا علم ہے، یا کیا میں جانتا ہوں، تو تم کم ہنستے زیادہ روتے۔ ہمیں خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں، ہر گروہ جو ہے وہ لوگوں کو یہی کہتا پھرتا ہے، اور ہمارے اندر تو کچھ زیادہ ہی ہے اہل سنت کے اندر۔ بولو صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو سارے یار، ہمارے اندر تو یہ زیادہ ہی ہے کچھ، اور اتنا زیادہ ہے کہ بس ہر ایک ڈنکا بجاتا پھرتا ہے، میری بیعت کر لو معافی ہو جائے گی، تم بھی میری بیعت کر لو معافی کر دو، ادھر آ جاؤ میں دیدار کرا دوں گا اللہ کا، استغفر اللہ، ادھر آ جاؤ میں فلاں چیز دکھا دوں گا، ادھر آ جاؤ بخشش ہو جائے گی، آتے ساری یہ چیز ملے گی۔ یہ کیا تم نے یار کیا ہوا بھائی؟ کیا اس طرح کے انداز دین کے ہوتے ہیں؟ یہاں تو یہ عالم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ہی دن مسجد میں نہ آئے، فرض نماز پڑھتے گھر چلے جاتے، فرض نماز پڑھتے گھر چلے جاتے۔ حضور اسلام نے پوچھا بھائی ملاقات نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ جماعت میں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے دیکھتا ہوں تو کوئی نہیں ہوتے، چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن ایسے ہوا تو حضور اسلام نے پوچھ لیا کدھر گیا، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا حضور وہ تو گھر ہے اور دروازہ بند ہے اور رو رہے ہیں۔ فرمایا ایسی کیا وجہ ہوگی، چلو چلتے ہیں عمر کا پتہ لینے۔ حضور تشریف لے گئے، دروازہ نوک کیا، پوچھا کون ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً دروازہ کھول دیا۔ گھر والے خوش ہو گئے، حضور کتنی دفعہ کھٹکاتے تھے کوئی نہیں کھولتے تھے، آپ نے کہا ہے تو کھل گیا۔ دیکھا تو حضرت عمر کی آنکھیں سرخ ہیں، چہرہ جو ہے وہ گیلا ہے آنسوؤں سے۔ تو آقا اسلام نے پوچھا عمر کیا ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ 5 دن ہو گئے، نماز پڑھ کے آپ چلے جاتے ہیں۔ فرمایا حضور مجھے بس ایک بات بتا دیں کہ کیا عمر بخشا جائے گا؟ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ فرمایا عمر ایسا کیا ہو گیا؟ فرمایا آپ نے ایک دن مسجد میں یہ بات کر دی ہے کہ اللہ حساب لے گا، تو کیا عمر سے بھی حساب ہوگا؟ جھنڈے لے کے پھرتے رہتے ہیں سارے بخشش کے، کیا عمر بخشا جائے گا؟ حضور روئے، جو 7 صحابہ آئے تھے وہ بھی رونے لگے، سارے رونے لگے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی بن گئی۔ حضور نے سینے سے لگایا، فرمایا ہاں عمر تو بخشا جائے گا، ہاں عمر تو بخشا جائے گا۔ جس عمر کے لیے اتنا بڑا لفظ اترا ہو کہ اگر میرے بعد نبی آنے کی گنجائش ہوتی تو تم میں عمر نبی ہوتا، اس کا حال یہ ہے کہ وہ گھر میں روتا ہے کہ میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے نا پیچھے نہیں جانا، انشاءاللہ کہہ دو، خوف والے کے پیچھے جاؤ، جو تمہیں یہ بھی کہے بھائی ٹھیک ہو اللہ کی رحمت بہت بڑی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رحمان رحیم ہے وہ، لیکن وہ مالکی یوم الدین بھی ہے، اس نے مالکی یوم الدین کا نعرہ بھی لگایا ہوا ہے۔ دونوں چیزیں بھائی دیکھو، دھیان کرنا، خوف کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہو، سمجھو سچا آدمی ہے، یہ عمل کروانا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے یہ بندہ عمل کی طرف راغب ہو، اس کو عمل کی توفیق ملے، بجائے یہ کہ نہیں آپ اسی طرح کی چیزیں لے کے پھرتے رہیں۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے نظریات پہ بڑے خوش ہیں۔ اور آگے سنیے فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تو اے محبوب انہیں اپنی مدوشی میں مست رہنے دو، چھوڑ دیں آپ، یہ مست لوگ ہیں، آپ نہ پرواہ کریں ان کی،
اے محبوب انہیں مدہوش رہنے دو، یہ بڑے مسرور ہیں، اپنی اس خوشی پہ بڑے خوش ہوتے پھرتے ہیں، کہ مدہوش لوگ ہیں، انہیں ہوش کوئی نہیں آ رہی۔ اگر ہوش میں ہوتے تو ایسی باتیں نہ کرتے، ایسی بات نہ کرتے، ہمارے معاملات کی طرف نظر رکھتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو فجر پڑھتا ہے ظہر تک روتا ہے، ظہر پڑھتا ہے عصر تک روتا ہے، عصر پڑھتا ہے مغرب تک روتا ہے، مغرب پڑھتا ہے عشاء تک روتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور یہ کیا عالم کیا ہے؟ فرمایا یار قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، قبر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ 5 نمازوں سے گزر گئے اور روتے گزرے۔ ہمیں پتہ نہیں کس چیز کی خوشخبری ملی ہوئی ہے، کتنے بے فکرے لوگ ہیں، ٹینشن لیس لوگ ہیں، انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ان کی نمازیں قتل ہو رہی ہیں، ان کے روزے جا رہے ہیں، ان کے جمعے ختم ہو رہے ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ کیوں؟ انہیں بس کسی نے بتا دیا ہے کہ تم سب جنت میں جاؤ گے، ہم سب جنتی ہیں۔ لو تو ایسے انداز تم بناؤ گے تو پھر تو سخت معاملات پیش آئیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف میں جب معاملات ایسے پیش آئے تو اللہ کی بارگاہ سے جب کرم نوازیوں کے پیغامات آئے تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ جاؤ مدینے میں اعلان کرو۔ جاؤ۔ کہا حضور کیا اعلان کروں؟ فرمایا جاؤ اعلان کر دو، گلیوں میں جاؤ، پھیل جاؤ گلی میں، اور ہر گلی میں اونچی آواز سے اعلان کرو، ایک اعلان کرو آج جا کے۔ حضور کیا اعلان کروں؟ فرمایا اعلان کرو کہ جو کلمہ پڑھے گا اللہ اسے معاف کر دے گا، بخشا جائے گا۔ جاؤ چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا حضور یہ تو بہت بڑی خبر ہے، یہ تو بہت بڑی خبر ہے کہ بخشش کا اتنا بڑا اعلان۔ تو حضور کو ایک ضمانت دے دیجئے کہ لوگ میری بات پہ اعتبار کر لیں، لوگ یہ نہ پوچھیں کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو فرمایا ہاں میری نالین لے جاؤ، میرے جوتے لے جاؤ، اور یہ دکھا دینا کہ مجھے نبی نہیں بھیجا ہے۔ تو فرمایا جی حضور۔ نالین اٹھائی، سینے سے لگائی اور نکلے، اور مدینے کی گلی میں، ابھی پہلی گلی میں جا رہے ہیں کہ حضرت عمر آگے سے ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ چہرہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے، چمک رہے ہو چہرے سے، اور ہاتھوں میں نالین شریف ہیں، کیا شان ہے اس وقت تیری؟ خیریت؟ کدھر جاتے ہو؟ فرمایا مجھے حضور نے ایک پیغام دیا، عمر آپ کو بھی پیغام دیتا ہوں۔ فرمایا کیا پیغام دیا؟ پھر پیغام یہ دیا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے کلمہ پڑھا اس اللہ سے اللہ معاف کر دے گا، بخش دے گا اللہ۔ فرمایا کیوں، یہ کیا بات ہوئی، کدھر جا رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے بخشا تو جائے گا، جا کدھر رہے ہو؟ فرمایا حضور نے فرمایا سب کو بتاؤ جا کے۔ فرمایا نہیں، عمر نہیں جانے دے گا تجھے، یہ اعلان نہیں کرنا ہے، سنو یہ اعلان نہیں کرنا ہے۔ ابو ہریرہ فرمانے لگے آپ حضور کی بات کے آگے کیسے بات کر سکتے ہیں، میرے نبی نے حکم دیا۔ جب جانے لگے ادھر سے گزرنے لگے تو حضرت عمر نے زور سے ہاتھ مار دیا سینے پہ، پیچھے کی طرف آ گئے، اٹھے اور سیدھا حضور کے پاس واپس۔ تو آقا نے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ ہو گیا اعلان؟ کہا نہیں حضور میں تو پہلی گلی سے گزر رہا تھا، مجھے تو عمر نے روک لیا۔ فرمایا کیوں روکا؟ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی آ گئے۔ فرمایا حضور میں نے روکا ہے۔ فرمایا عمر میں نے بھیجا تھا، کیوں روکا آپ نے؟ فرمایا حضور اس طرح لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یہ عمل کا وقت ہے، ہمیں عامل لوگ چاہیے، ہمیں عمل والے چاہیے۔ حضور اس طرح کا اعلان ہو گیا تو لوگ تو عمل سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے خوشخبری ہے، لیکن ہمیں تو عمل والے چاہیے۔ تو فرمایا ٹھیک کہتا ہے عمر صحیح کہتا ہے ابو ہریرہ، رک جاؤ، ٹھیک ہے درست ہے، ابھی وقت نہیں ہے۔ یہاں اتنے اعلان کیے جا چکے ہیں، مساجد سے مدارس میں اتنے درسوں میں اعلان ہو چکے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں پہ چھپ چکا ہے کہ ہم بخشے ہوئے ہیں، لہذا بس اسی پہ رہتے ہیں سارے۔ اور جس کو فکر ہوتی ہے نا، یاد رکھو اس کی راتوں کی نیند اڑی ہوتی ہے، اس کے لیے راتوں کو سونا نہیں ممکن ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ نے یہ جاگ لگا دی ہو نا، عشق دیے ریت سارے جگ تو جدا، جس کو اللہ یہ عشق لگا دے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، اس کی راتوں کی نیند نہیں ہوتی۔ راتی اٹھ اٹھ زاری کر دے تے نیند رکھیاں دی توندے، راتی اٹھ اٹھ زاری کر دے تے نیند رکھیاں دی توندے، فجری اوگن ہار کوہاندے تے تھائیں تھائیں نیویں ہوندے۔ کس کا تو معاملہ اور ہوگا۔
تو کہا سب نے اپنے اپنے گروہ بنا لیے اور ہر گروہ اپنے نظریات پہ بڑا ہی خوش. تو نبی یہ مست ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ نَمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَلَا بَنِينَ، تو کیا یہ فرقوں والے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال و اولاد کی کثرت سے، نُصَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بلائیاں پہنچانے میں، بَل لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا یہ تو بہت ہی بڑی حقیقت سے بے خبر ہے. فرمایا یہ جو سوچ رہے ہیں کہ آج اگر انہیں مال حاصل ہے، انہیں اولاد حاصل ہے تو اللہ انہیں نہیں پوچھے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. بعض لوگ جب ایسی کثرت کا وقت دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں تو یہی سوچتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اللہ مینوں کیوں دیندا، میں سچا ہوں تو اللہ مجھے دے رہا ہے نا، میں سچا ہوں تو اللہ مجھے مال دیتا جا رہا ہے، میں سچا ہوں تو اللہ مجھے اولاد دے رہا ہے نا، میں سچا ہوں تو عہدہ مل گیا ہے نا. فرمایا یہ تمہاری بھول ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں. بل ہم لا یشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں اس حقیقت کا جس کی طرف ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں. فرمایا نبی یہ سوچ رہے ہیں کہ مال و اولاد کی کثرت سے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ میری بڑی مدد کر رہا ہے، حالانکہ میں بے نماز ہوں، دیکھو لاکھوں روپے کمائے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے آ رہے ہیں، حالانکہ میں شرابی ہوں پھر بھی لوگ کتنی عزت کر رہے ہیں میری، محلے میں لوگ مجھے کتنا پوچھتے ہیں، حالانکہ میری نیکیوں میں نماز میں نام ہی کوئی نہیں. تو یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہیں شعور ہی نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کیا. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشرفون، شکر سنیے اب ان لوگوں کا حال، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈر رہے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور جو وہ دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں اس خیال سے کہ وہ ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹنے والے. ہر وقت اب ان لوگوں کا حال سنیے، توجہ رکھیے گا، اب ان لوگوں کا حال سنیے جو اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے رہتے ہیں اور جنہیں ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا ہے. سہمے سہمے لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں بولو، سہمے سہمے، چہرہ سہما سہما سا ہوتا ہے، پتہ نہیں کب اللہ بلا لے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، پتہ نہیں آج شام نہ آ جائے، صبح نہ آ جائے، کس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں. ہر وقت ایک ڈر سا ہوتا ہے اندر. اچھا نماز بھی پڑھتے ہیں ڈر سے ہی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں آخری نماز نہ ہو. کوئی نیکی کر رہے ہیں اندر ڈرے ہوئے ہیں، کوئی عمل اچھا ہو رہا ہے اندر ڈر کے کر رہے ہیں کہ یار اچھا نہیں ہو سکا، مزہ نہیں آیا، جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان بھی دے دیتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مولا تیرا حق نہیں ادا کر سکے. کیا انداز ہے. انشاءاللہ تو کہہ دو اللہ توفیق دے کہ نیکی بھی کر رہے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں ڈر کے کر رہے ہیں. اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرے جیسا کوئی نیک نہیں، میرے جیسی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے جیسا کوئی تلاوت نہیں کر سکتا، اور اندر ایک جو ہے وہ ایک غرور اور تکبر کی کیفیت کا نہیں. ایسا نہیں ہے، ان لوگوں کا انداز یہ نہیں ہوتا. فرمایا یہ سہمے ان کے دل ڈر رہے ہیں اس خیال سے کہ ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے میں جلدی کرتے ہیں. نیکیاں کرنے میں بولو جلدی کر دیتے ہیں. نیکی ٹائم نہیں لگاتے، وقت ویسٹ نہیں کرتے، فوراً اٹھتے ہیں نماز کا ٹائم ہے نماز ادا ہو جائے، جلدی سے نیکی کی طرف پہنچتے ہیں. انہیں آپ فون کر کر کے بلانے کی زحمت نہیں کرتے، وہ تمہیں پہلی صفوں میں بیٹھے نظر آئیں گے کیونکہ جلدی نیکی کرنے کا شوق ہے. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، اور ہر طرف اللہ انہیں سبقت ہی عطا فرماتا ہے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو آگے رہنے والے ہیں، جنہیں فکر ہے، جنہیں سوچ کے اندر یہ ہر وقت دھڑکا ہے کہ کس وقت یہ وقت ختم ہو جائے اور اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی موقع نہ ملے. یہ زندگی کے چند پل، چند مہینے، چند سال کس وقت ختم ہو، اور سارا وقت اس کے بعد کبھی بھی قیامت تک اربوں خربوں سال. جب کوئی شخص یہ بات اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوگا وہاں کہ مولا ایک بار دوبارہ بھیج دے، سجدہ ایک کر کے آ جاؤں، جواب دیا جائے گا کہ نہیں، اب سجدے کا وقت نہیں،
اب ختم ہو گیا وہ وقت. تو کہا اس لیے وہ جانتے ہیں کہ بھلائیوں کی طرف جانا جلدی کرنی چاہیے اور سبقت لے جانے والے ہیں. اور فرمایا بڑی خوبصورت بات، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کبھی بھی کسی شخص کو اتنی تکلیف نہیں دیتے مگر جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے. بس یہ یاد رکھو، تمہاری نیکی، تمہارا جتنا بھی اللہ کا قرب ہے اتنا ہی ہے جتنا تمہارے اندر طاقت. ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ پیرس میں جا کے اسلام پھیلاؤ، ہم تمہیں یہ نہیں کہتے افریقہ کے جنگلوں میں جا کے اذانیں دو، یہ ہمارا حکم نہیں ہوگا. تم اپنے ماحول میں جہاں بھی ہو میری بات شروع کرو، جو تمہاری طاقت ہے اسی کے اندر میرے دین کو پھیلاؤ. اور یہ بڑی خوبصورت بات ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ سے ڈر کے یہ عمل کرتے ہوتے ہیں اور اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارے ہوتے ہیں. اور انہیں اللہ فرما رہا ہے یاد رکھو، میں اتنا ٹھیک ہے میرا ڈر تمہارے اندر ہے، لیکن یہ نہ سوچو کہ میں بہت بڑا حساب لوں گا تمہارا. اتنا ہی حساب ہوگا جتنی کی تمہارے اندر طاقت ہے. بس مل کے کہو نا سبحان اللہ. کیا تسلی دی گئی. کیا ڈر رہے ہو تم، اس میں کوئی شک نہیں. میں اور پڑھ لیتا، میں اور ابھی قرآن پڑھ لیتا، میں اور تہجد پڑھ لیتا، میں اور زیادہ اگر ابھی میں نیکی کا پیغام پھیلا لیتا. فرمایا نہیں نہیں، تمہیں موقع ہی نہیں ملا. جتنا ملا ہم اتنا حساب لیں گے، بس اتنا حساب ہو جائے گا. کوئی تسلی اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے جو رب دے رہا ہے کہ ہم اتنی ہی تمہارے ساتھ اس وقت تکلیف کا سبب بنائیں گے. حشر کے دن حساب اتنا ہی ہوگا جتنا تمہارے اندر طاقت، اس طاقت کے مطابق لیں گے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ بولتی ہے، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. فرمایا کوئی ظلم نہیں ہے، جو تم نے کیا آج ہم تمہارے سامنے کھول دیں گے. اور وہ ایک لفظ وہ کتاب بولے گی، سچ بولے گی، ایک حرف لکھا ہوگا. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، بلکہ ان کے دل مدہوش ہیں اس خوفناک حقیقت سے اور ان کے اعمال مومنوں کے اعمال سے مختلف ہیں. یہ نابکار ان برے کاموں کو ہی کرنے والے ہیں. حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم انہیں پکڑ لیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو اپنے عذاب سے، اس وقت وہ چلائیں گے لا تجأروا اليوم، اے ظالمو آج نہ چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، اب تمہاری کوئی مدد نہیں کی جاتی تھی، کی جائے گی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، وہ وقت یاد کرو جب ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں اور تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جایا کرتے تھے. استغفر اللہ. ہماری آیات پڑھی جاتی تھیں اور تم منہ دوسری طرف کر کے چلے جاتے تھے اور تمہیں ہماری آیتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. تو آج تمہیں چلانے کا کوئی فائدہ نہیں. خوشحال لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے پہلے پکڑوں گا میں. یہ جو خوشحال اتراتے پھرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں خوشحالیوں پہ، فرمایا اللہ فرمایا ان خوشحال لوگوں کو عذاب میں پہلے ڈالوں گا. تو یہ چلائیں گے، جب چلائیں گے تو اللہ فرمائے گا اب چلانے کا فائدہ نہیں ہے نا، اب نہیں. وہ ہماری آیات پڑھی جاتی تھی اس وقت تم کہاں ہوتے تھے؟ ہماری آیات کو سننے کے لیے تمہارا دل راغب نہیں ہوتا تھا اور یہی چاہتے تھے کہ نہ ہی ہمارے سامنے پڑھی جائیں اور تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے تھے، غرور و تکبر کرتے. مستکبرین بہ ثمارا تہجرون، اور پھر تم داستان سرائی کیا کرتے تھے. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت بہم آباؤہم اولین، اور تم قرآن کی شان میں بکواس کیا کرتے تھے. استغفر اللہ. اس کی شان میں کہا کرتے تھے کہ یہ تو خود بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. یہ لفظ جو اتنے بڑے ہیں، جو میری بارگاہ سے اترے ہیں، جن کی عزتیں اتنی بڑی ہیں کہ قیامت تک کے لیے ان کا کوئی حرف، کوئی زیر زبر، اس کا نور ختم نہیں ہوگا، جس کی ہر آیت لہلاتی رہے گی، جس کی ہر آیت روشن رہے گی، اس کلام کو تم کہا کرتے تھے استغفر اللہ کہ یہ بکواس ہے اور یہ الفاظ تم خود گھڑ لاتے ہو، اپنی طرف سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو اس طرح کے الفاظ تم بولا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو ہمارے آبا و اجداد سے پہلے ایسی کوئی چیز نہیں آئی. تو یہ تمام باتیں قرآن کھل کے کر رہا ہے، کھل کے ہر بات کھولی جا رہی. ام لم یعرفوا رسولہم، تم نے ہمارے رسول کو نہیں پہچانا. فہم لہو منکرون، اور تم ان سے منکر ہی رہے. تم نے پہچانا نہیں انہیں، تم جان نہیں سکے وہ کون تھے، تم انہیں پہچان نہیں سکے.
تمہیں صرف اتنا پتا چلا کہ ان کا نام یہ تھا، اگر تم ان کی خوبیاں دیکھ لیتے تو تمہیں ان سے محبت ہو جاتی. تم انہیں جان ہی نہیں سکے وہ کون، لہذا تم منکر بنے رہے. ہم یقولون بہ جنہ، یا یہ بھی کہتے تھے کہ اسے تو جو ہے وہ بھولنے کا مرض ہے، یہ تو خود بھول جاتا ہے. بل جاءہم بالحق، بلکہ ایسا نہیں تھا، وہ تو حق لے کے تشریف لائے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور جو بھی حق پہ آتا ہے لوگ اسے ناپسند ہی کرتے ہیں. لوگ ناپسند ہی کریں گے اسے جو حق پہ آتا ہے. اللہ. تو آج یہاں تک جو عرض کی گئی بڑی خوبصورت گفتگو تھی. میں نے چند باتیں اس حوالے سے اس لیے کی ہیں کہ ہماری آج کی زندگی میں بھی یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن کی خوبصورت نورانی آیات کا نور عطا فرمائے. آج یہیں تک انشاءاللہ، اس سے اگلی آیات اگلے جمعے سعادت ملے گی. وما علینا الا البلاغ. سنتے اللہ فرمائے.